بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10ویں قسط آپ کے سامنے رکھی گئی۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی 11ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے خطبہ میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو کس طرح سے جوڑا، مسلمانوں کے درمیان کس طرح سے بھائی چارگی قائم کی، مختلف ضروریات کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ فکر کس طرح سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں سامنے آئی۔ اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے، جن میں اپنی ازواج مطہرات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منتقل کیا۔ جب یہ گھر بن گئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہاں پہ منتقل ہوئے۔ میرے محترم بھائیوں، اب یہ مسلم ایک معاشرہ، مسلمانوں کی ایک سوسائٹی اور مسلمانوں کے وجود اور بقا کا دائرہ جب بڑھتا نظر آنے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جو مدینہ کے سب سے قریبی پڑوسی تھے یعنی یہود، ان کو بلا کر ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، تاکہ یہ پڑوسی ہیں اور ان کا حق بھی ہے، اور معاہدہ کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ کم سے کم کھلم کھلا مسلمانوں کے ساتھ اپنی دشمنی اور عناد کو نہیں لا سکتے۔ اس لیے یہود کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان سے معاہدہ کیا، کہا یہود اپنے ادیان پر عمل کریں گے، اپنے مذاہب پر عمل کریں گے، اور مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے۔ یہود اور مسلمان ان دونوں کے بیچ میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگی، ان دونوں میں جو حق پر ہوگا اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ یہود اور مسلمان اگر ان دونوں پر
کوئی حملہ آور ہوگا، کوئی حملہ کرے گا تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہود اور مسلمان دونوں اس بات پر متحد ہوں کہ مدینہ پر کوئی بھی آفت آئے گی تو دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اسی طرح سے اور معاہدے میں آگے بات بڑھی کہ اگر یہود اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس جھگڑے کو، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا جائے گا، ان کے فیصلے کو آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود اس بات پر بھی متفق ہوں کہ اگر مسلمانوں کے سامنے کوئی جنگ پیش آ جائے، مسلمان جنگ کرنے لگیں تو اس میں خرچ یہود بھی برداشت کریں گے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ انداز میں یہودیوں کو اپنے گرفت میں لیا۔ جب کفار نے، مخالفین اسلام نے جب دیکھا کہ اب تو مسلمانوں کی دیوار اور مستحکم ہوتی جا رہی ہے، مسلمان اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر سے اپنی شرارت شروع کر دی۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوکنے رہتے تھے، خصوصاً مکہ کے راستوں پر یا مدینہ کی طرف سے جتنے راستے گزرتے تھے ان پہ اپنے دستے تعین کرتے تھے پتہ لگانے کے لیے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ جب کفار قریش نے دیکھا کہ مسلمان منظم ہوتے جا رہے ہیں، مسلمان اب ہمارے پہنچ سے دور چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک حربہ اپنایا۔ انہوں نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ عبداللہ بن ابی بن سلول کے نام، جو جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہی وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور اس کی دشمنی ہو کیوں نہ، کیونکہ اس کے دماغ میں تو یہی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس کی کرسی چھینی ہے، اس کی بادشاہت چھینی ہے، بادشاہ بنتے بنتے رہ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ والوں نے عبداللہ بن ابی کے پاس خط لکھا، اور اس خط میں لکھا انہوں نے کہ انی سمعتم، میں نے سنا ہے، قد آویتم صاحبنا، کہ تم نے ہمارے ساتھی کو، ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے۔ وَإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، لَنَخْرُجُنَّهُ أَوْ لَتَقْتُلُنَّهُ أَوْ لَتَخْرُجُنَّهُ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی قسم دے کر میں تمہیں بات کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ تم یا تو محمد کو قتل کر دو یا تو اس کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، تم پر حملہ بول دیں گے، اور تمہارے آدمیوں کو، تمہارے جنگجوؤں کو، تمہارے رجال کو ہم قتل کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں کی حرمت کو پامال کر دیں گے، تمہارے عورتوں کی عزت سے ہم کھلواڑ کریں گے اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے خط پڑھا، اپنے ساتھیوں سے، جو اس کے ساتھی تھے، جو منصب کے خواہاں تھے، جو منصب پانا چاہتے تھے، ان سے مشورہ کیا، ان سب نے کہا کہ ہمیں محمد کے خلاف جنگ شروع کر دینی چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ بات پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا دماغ کہاں ہے؟ تم کیسے سوچتے ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ کفار قریش تم پر حملہ کریں گے اور تمہیں اس سے زیادہ نقصان پہنچا دیں گے جتنا تم آپس میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار کے، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کو مار کے نقصان پہنچائے گا؟ یعنی تم اگر اب یہاں پہ لڑائی کرو گے، آپس میں خانہ جنگی کرو گے، بھائی بھائی کو مارے گا، بیٹا بیٹے کو مارے گا، باپ بیٹے کو مارے گا، تو یہ نقصان اس سے کہیں زیادہ ہوگا جو قریش تم کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھائی، فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم تَفَرَّقُوا،
جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو واپس چلے گئے. کہا یہ بات صحیح ہے کہ قریش کی دھمکی کے زد میں اگر ہم آ گئے تو ہم بہت زیادہ نقصان کر دیں گے, اپنے بھائیوں کو, اپنے بیٹوں کو خود ہی اپنے ہاتھ سے ہلاک کر دیں گے. میرے محترم بھائیوں, جب کفار نے دیکھا کہ ان کا یہ بھی حربہ ناکام ہو گیا, یہ بھی کامیاب نہیں ہو گیا, مسلمان اور بڑھ رہے ہیں آگے, تو انہوں نے مسجد حرام کا, خانہ کعبہ کا دروازہ مسلمانوں کے لیے بند کر دیا. کوئی شخص عمرہ نہیں کرنے آ سکتا, کوئی شخص حج نہیں کرنے آ سکتا. اسی بیچ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے. امیہ بن خلف کے ہاں مہمان تھے. امیہ بن خلف سے کہتے ہیں کہ اے امیہ, کوئی اچھا وقت دیکھ کر, کوئی خالی وقت دیکھ کر ہمیں ہمارے عمرے کا انتظام کرو. دوپہر کے وقت امیہ کہتا ہے کہ سعد اب چلو, ہمیں عمرہ کرنا چاہیے, یہ وقت بہت اچھا ہے. لے جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے. وہاں پہ دجالوں کا سردار ابو جہل موجود ہے. کہتا ہے اے ابو صفوان, یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ کہتا ہے یہ سعد ہیں, مدینہ سے عمرہ کے لیے آئے ہیں. کہا اللہ کی قسم اس کو یہاں سے روک دو ورنہ یہ اپنے گھر جانے کے قابل نہیں ہوگا. حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں تل ملاتے ہوئے کہا کہ وہ کمبخت سن لے, اگر تو آج مجھے ذرہ سی بھی تکلیف دے گا تو سمجھ لے کہ ہم تمہیں اس سے زیادہ تکلیف دیں گے. تیرا راستہ جو تجارتی راستہ ہے, تجارتی قافلہ ہے, اس کو ہم روک دیں گے, مدینہ سے جانے نہیں دیں گے, تیرا پیر کاٹ لیں گے. امیہ نے کہا اے سعد تم تیز آواز سے بات مت کرو, یہ قوم کا سردار ہے. میرے محترم بھائیوں, اس وقت سعد نے امیہ بن خلف کو بھی کہا کہ تو کس کی بات کہہ رہا ہے؟ اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عنقریب مسلمان تجھے قتل کر دیں گے. میرے محترم بھائیوں, انہوں نے مسلمانوں کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بند کر دیا عمرے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت جب بھی مدینے میں رہتے تھے, جب بھی رہتے خوف لاحق رہتا تھا کہ کوئی حملہ نہ کر دے, کیونکہ قریشی دھمکی بھرا خط, دھمکی بھرے پیغامات دیتے رہتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستوں پر اپنے پہرے دار, اپنے دستے بیٹھا رکھے تھے کہ کچھ بھی خبر ہو ہمیں بتلاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, یہ حدث لیلہ, رات میں پہرا دے رہے تھے, جاگ رہے تھے, بیدار تھے اور سوچ رہے تھے لیت رجلا صالحا من صحابی یحرسنی اللیلہ, اے کاش میرے ساتھیوں میں سے کوئی صالح آدمی, کوئی مرد مجاہد ایسا ہو جو آج رات میں پہرا دے اور میں سو جاؤں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ ہی رہے تھے, یہ بات کہہ رہے تھے, سوچ رہے تھے کہ اتنے میں سلاح کی کھنکھناہٹ سنائی دی, اوزار کی کھنکھناہٹ سنائی دی, جنگی اسلحے کی کھنکھناہٹ سنائی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ھذا؟ قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس وقت اتنے رات میں کون ہے یہاں پر؟ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما جاء بک, تم کو کس چیز نے لایا یہاں, تم رات میں کیوں آئے ہو یہاں پر؟ میرے بھائیوں ایک نقطہ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. ہمیشہ ہم لوگ ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, لیکن کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو یہی سوچتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب خبر تھی. گھر میں بیٹھے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دروازے کے باہر آدمی کھڑا ہے, پوچھ رہے ہیں من ھذا, یہ کون ہے؟
پوچھ رہے ہیں ما جاء بکا، تم کو کس چیز نے لایا ہے، تم یہاں پہ کیوں آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے تو یہ سب سوال کرتے جان بوجھ کر۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں بیٹھا تھا، میں بے چین ہو گیا، میرے دل میں آیا وقع نفسی خوف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوف پیدا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دے دے، کوئی پریشانی میں مبتلا کر دے، اس لیے میں آ گیا پہرا دینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا، فدعا لہو سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے لیے دعا کیا، ان کے حق میں دعا دی، فناما، اور سو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ پہرا کا ایک رات کا نہیں تھا، بلکہ مسلسل کان یحرس لیلۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برابر جاگا کرتے تھے، برابر پہرا دیتے تھے۔ یہ پہرے کا حال ایسا رہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، صحابہ کرام چاروں طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر رکھتے تھے کہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کوئی تکلیف نہ دے دے۔ میرے بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے، دیکھا صحابہ کرام بھی پہرا دے رہے ہیں، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں سے بچا لیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ کر لیا لوگوں سے۔ جب یہ بات سنی فاخرج راسہ من القبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روم سے چہرے کو نکال کر کہتے ہیں لوگوں سے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انصرفوا عنی فقد یعصمنی اللہ، تم لوگ اب یہاں سے چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بچا لیا، ہماری حفاظت اب اللہ رب العالمین نے اپنی ذمہ لے لی ہے، اب تم سب پہرا دینا بند کر دو۔ میرے محترم بھائیوں، جب بات یہاں تک آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے دستے، چھوٹے چھوٹے سریہ کی شکل میں چھوٹے چھوٹے آدمیوں کو، 10 آدمیوں کو، 20 آدمیوں کو ایک ایک جگہ بھیجنے لگے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی ہیبت بیٹھے، تاکہ لوگ اسلام کو کمزور نہ سمجھیں، تاکہ یہ سمجھیں کہ اب اسلام سپر پاور ہو رہا ہے، اسلام اب قوت والا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی میں سے بہت سے سریہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو جنگ لڑی گئی ہو یا جو مقابلہ کیا گیا ہو، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہوئی ہو، اور غزوہ وہ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود اس میں شرکت کیے ہوں، وہ غزوہ ہے۔ اسی طرح سے ایک سریہ نخلہ کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں رجب کا مہینہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کو کہا کہ تم جو لوگ مقام نخلہ پہ جاؤ، اور ان کے پاس ایک خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا یہ خط تم لوگ دیکھنا نہیں، جہاں یہاں تک کہ 2 دن کا سفر طے کر لینا، پھر اس خط کو، میرے پیغام کو تم لوگ پڑھنا۔ لوگ جاتے ہیں، 2 رات 2 دن کا سفر مکمل ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سریہ کے جرنل ہوتے ہیں، اس سریہ کے کمانڈر ہوتے ہیں، جاتے ہیں، 2 دن گزر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام 2 دن کے بعد وہ پڑھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ میرا پیغام پڑھنے کے بعد تم لوگ کنٹینیو چلتے رہنا، مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے، نخلہ نام ہے، وہاں پہ جا کے پڑاؤ ڈالنا، اور میرے خط پڑھنے کے بعد لوگوں کو بتلا دینا کہ ان پر کوئی زبر نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، جو شخص آگے بڑھنا چاہے آگے بڑھے، جو شخص پیچھے ہٹنا چاہے پیچھے ہٹے۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خط پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں کسی پر جبر نہیں کرتا،
جس کو شہادت پیاری ہو وہ ہمارے ساتھ آگے بڑھے، اور جس کو موت سے ڈر لگتا ہو وہ یہاں سے پیچھے ہٹ جائے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو آگے ہی جاؤں گا، چاہے اکیلا ہی جانا پڑے۔ 12 آدمی تھے، 6 اونٹ تھے، 6 اونٹوں پر ہر اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوتے تھے باری باری۔ جب مقام نخلا پہ پہنچے تو حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا، راستے میں غائب ہو گیا۔ یہ دونوں پیچھے ہو گئے۔ 10 لوگ وہاں پہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ آ رہا ہے جو کھجور، کشمش، تجارتی سامان اور چمڑے کے سامان سے لدا ہے، کافی مال ہے ان کے پاس۔ اور رات کون سی ہے؟ رجب کی آخری تاریخ ہے۔ اب مسلمان سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ حرم کا مہینہ ہے، یہ حرام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اس حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی ہوگی۔ اور اگر ہم حملہ نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے، جس میں بھی حملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس پشو پیش میں پڑ گئے کہ کیا کریں۔ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ لوگ بچ بچا کے نکل جائیں گے، اگر حملہ کرتے ہیں تو یہ حرم کا مہینہ ہے، حرام کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے۔ ہم دونوں طریقے سے پھنس گئے۔ سب لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا اور تیر چلا دی۔ وہ تیر جا کے لگی عمرو بن حضرمی کو، جو 4 لوگوں کا قافلہ تھا۔ حضرت عبداللہ کے بیٹے 2 تھے اس میں، ایک عثمان ایک نوفل۔ عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے اس قافلے میں 2 تھے، ایک عثمان اور ایک نوفل، اور ایک عمرو بن حضرمی اور ایک تھا حکیم بن سنان۔ یہ 4 لوگوں کا قافلہ تھا۔ انہوں نے تیر چلایا، عمرو بن حضرمی فوراً انتقال کر گیا۔ ان لوگوں نے پورا مال اپنے قبضے میں لیا۔ نوفل وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور دونوں کو، عثمان کو اور حکم بن سنان کو قیدی بنا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تصرف نہیں کیا، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف، ان کے سسٹم کے خلاف کام ہوا تھا۔ حرمت والے مہینے میں یہ عمل میں آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے تو کہا تھا تم کو کہ تم ان کے حرکات پہ نظر رکھنا، ان کی حرکت و نقل کو ہمارے تک پہنچاتے رہنا، تم نے کیا کر دیا؟ یہ لوگ ڈرے سہمے ہیں، یہ لوگ ڈرے سہمے کھڑے ہیں کہ کیا کریں، کہیں ہم پر آفت نہ آ جائے، کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے بڑھ کر کام کر لیا ہے، اور یہ اسلام کا یہ سب سے پہلا مقتول ہے عمرو بن حضرمی۔ اسلام کا سب سے پہلا مال غنیمت ہے یہ، اور اسلام کا سب سے پہلے 2 قیدی ہیں یہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تصرف نہیں کیا۔ ان لوگوں نے خمس بھی نکال لیا، حالانکہ خمس کی آیت نازل ہونے سے پہلے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس بھی اس میں سے نکال لیا کہ 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور باقی ان لوگوں نے تقسیم کر لیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قیدیوں کے ساتھ نہ اس مال میں سے کوئی تصرف نہیں کیا، یہاں تک کہ قریش نے ورغلا کرنا شروع کر دیا، افواہیں پھیلانا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے کو حلال کر لیا، مسلمانوں نے ابھی تک جتنے ہمارے رسوم تھے، جتنی ہماری سب منحیات تھیں، ان پر تصرف کرنے لگے، چاروں طرف اعلان کرنا شروع کر دیا، ہنگامہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ تمام مشرکین، تمام یہود، سب اسلام کے خلاف کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں غلط کام کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ رب العالمین وحی نازل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کفار یہ پوچھتے ہیں
شہر حرام کے بارے میں، حرمت والے مہینے کے بارے میں، قتال کرنے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس مہینے میں قتال کرنا غلط ہے، صحیح بات نہیں ہے، لیکن وَصَدٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، حرمت والے مہینے میں قتل کرنا صحیح بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے سے مسلمانوں کو روکنا، اب مسلمانوں پر خانہ کعبہ کا دیوار بند کر دینا، مسلمانوں کو حدود حرم میں داخل نہ کرنا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دینا، یہ کہاں کی انصاف والی بات ہے؟ اور یہ کہاں کا ان لوگوں نے اچھا کام کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، انہوں نے فتنہ پھیلایا ہے، انہوں نے مسلمانوں کو فتنے میں ڈالا ہے، اور فتنہ یہ قتل سے زیادہ گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی سپورٹ میں یہ آیت نازل کی، اس وقت وہ صحابہ کرام خوش ہوئے، اور ان لوگوں نے جو حصہ لگایا تھا خمس کا، اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں آیت نازل کی آخر میں کہ یہ خمس کا حصہ اسلام میں باقی رہے گا، جو بھی مال غنیمت ملے گی اس میں 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور اللہ کا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کے منہ کو بند کیا، اور اسی سال سن 2 ہجری میں اللہ رب العالمین نے ایک اور مسلمانوں کو تحفہ دیا۔ اس سے پہلے 16 مہینے تک تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، لیکن سن 2 ہجری میں رمضان سے 1 مہینہ پہلے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کا قبلہ بدل دیا، مسلمانوں کا قبلہ حرم کی طرف کر دیا۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ حرم جو مشرکوں کے، جو کفار کے قبضے میں ہے، اس مشرکوں کے اور کفار کے قبضے والی جگہ کی طرف مسلمانوں کا قبلہ ہو رہا ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ قبلہ بدلا، یہ قبلہ چینج کیا۔ اس قبلہ چینج کرنے کی وجہ سے، اس قبلہ چینج ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں وہ تمام لوگ جو چھپے ہوئے تھے سب سامنے آ گئے۔ اس سے سب کا امتحان ہو گیا۔ مسلمانوں کا امتحان یہ ہو گیا کہ مسلمانوں نے کہا کہ سمعا و طاعہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ اطاعت کریں گے اور اسی کو سنیں گے۔ سمع و طاعت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبلہ چینج ہو گیا تو ہمارے لیے قبلہ بدل گیا۔ مشرکین یہ کہنے لگے کہ دیکھو محمد ہمارے قبلے کی طرف پلٹ آیا ہے، جو ہمارا قبلہ ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا ہے، کچھ دن میں محمد تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے دین میں بھی پلٹ آئے گا۔ یہودی کہنے لگے کہ دیکھو یہ مسلمان ابھی تک تمام انبیاء کی جو سسٹم، تمام انبیاء کی جو پیروکاری ہو رہی تھی اس سے بدل کے یہ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو ابھی تک بیت المقدس کو جو بنایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی، عیسیٰ علیہ السلام کی اور پچھلے تمام انبیاء کی انہوں نے مخالفت کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے جو یہود ان کے ساتھ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے، اور باقی بچے منافقین۔ میرے بھائیوں، منافقین کو تو موقع مل گیا، کہنے لگے دیکھو مسلمانوں کے دین کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی کہتے ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ ہے، کبھی کہتے ہیں خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، ان کے باتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کی باتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ جس طرح سے ان کے دل میں تھا، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کی خصوصیت تھی، جو ان کی خصلت تھی کہ جو دل منہ سے کہتے تھے دل میں وہ بات نہیں ہوتی تھی، وہی مسلمانوں پر بھی لاگو کرنے لگے۔ میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک تحفہ دیا 16 مہینے کے بعد، غزوہ بدر سے جسٹ پہلے، کہ مسلمانوں کا قبلہ اللہ رب العالمین نے بدل دیا۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں
اللہ رب العالمین نے رمضان فرض کیے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا۔ یہ سب غزوہ بدر سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کے سامنے جنگ بدر کے حالات سے شروع کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے دلوں میں بیٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اگر ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں رب العالمین، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے نبی کے ہر فرمان پہ چلنے کی عمل کریں اور ہر چلنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین تمہیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص محتاج ہے اس کی محتاجگی کو دور کر دے۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے، رب العالمین اس کی پریشانی کا حل نکال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص مریض ہے، بیمار ہے، رب العالمین اس کی بیماری کو دور کر دے۔ الہ العالمین ہم میں سے جو شخص ہمارے رشتہ دار، اعزا و اقارب جو بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، رب العالمین ان کی مغفرت فرما۔ رب العالمین انہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھ۔ رب العالمین انہیں جنت الفردوس اعلی علیین میں جگہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔